بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ مشہور روایت ہے، زمانے کے امام سے بات آئی ہے تو سن لو آج چوتھی مجلس میں۔ مشہور روایت ہے کہ بہار کی روایت ہے، بڑے بڑے علماء سے آپ پوچھ لینا یہ بات، کہ یہ روایت ہے کہ معصوم کا ارشاد ہے کہ جو امام حسین کے نام پہ روتا ہے، گریا کرتا ہے، حسین کی معرفت سمجھ کے، ایک آنسو کے بدلے میں اللہ جنت دے گا۔ روایت ہے مشہور اور معصوم سے روایت ہے تو اور یہ اس روایت کو علامہ مجلسی نے لکھا، علامہ مجلسی نے لکھا۔ اور علامہ ہلی، کتنی بڑی پرسنالٹی ہے ہلی کی، ہلی کوئی معمولی پرسنالٹی ہے؟ آپ سوچو، ہلی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کو امام علی نے اپنے پہلو میں دفن کروایا۔ آج ہلی کہاں دفن ہے؟ مولا علی کے علیہ السلام کے روضے میں۔ اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے، نجف اشرف کی اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ جب آپ جاتے ہیں، وہ صحن ہے اور اس کے بعد وہ گولڈن ڈوم ہے، گولڈن ڈوم کے بعد وہ دو مینارے، فرسٹ مینارے کے نیچے علامہ ہلی موجود۔ ہلی اس ہستی کا نام، ہلی سے روایت ہے، علامہ ہلی نے خود اس روایت کو لکھا۔ اتنی بڑی شخصیت، ان کے نظر میں جب یہ روایت گزری کہ آنسو کے بدلے میں امام کا وعدہ ہے کہ اس کو جنت ملے گی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ مرجع تھا اپنے دور کا، عالم ہے، فکر کرنے کی کوئی وہ نہیں، سوچ رہے کہ یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ لوگ اتنی عبادت کریں۔ اچھا پھر واجبات کے ساتھ ہے، میں بار بار ایک جملہ ہمیشہ بولتا ہوں، واجبات کے ساتھ عزاداری ہے، مائنس واجبات عزاداری نہیں ہوتی۔ تو سارے واجبات کے بعد ایک آنسو کے بدلے میں جنت کیسا، ان کو فکر ہوئی، انہوں نے وہ عمل کیا زمانے کے امام کا۔ آج زمانے کے امام کے بارے میں سنیں، زمانے کے امام کا عمل کیا جو 40 جمعرات ایک عمل ہے کہ اگر کوئی 40 تھرسڈیز کربلا مولا جائے اور کربلا مولا میں مولا حسین کی زیارت پڑے، یہ ایک عمل ہے۔ دوسرا، زیارت آل یاسین 40 دن پڑھنا، 40 ڈیز، اس نیت ایک جگہ پہ ایک وقت پہ، اس نیت کے ساتھ کہ مجھے میرے مولا سے ملاقات ہو۔ دوستو یہ بہت بڑا آنر ہے، ہم دنیا کے ہر انسان سے ملنا چاہتے ہیں لیکن ہم امام کے لیے کام نہیں کر رہے۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے ہماری ملاقات ہو، اس دور کے حسین سے ملاقات ہو۔ تو انہوں نے یہ عمل کیا، 40 دن زیارت آل یاسین پڑھی، ایکسٹراڈنری زیارت ہے، ایکسٹراڈنری زیارت۔ آپ یقین کرو، آپ 10 دن 12 دن 15 18 دن کے بعد آپ خود فیل کریں گے کہ جیسے آپ زیارت پڑھ رہے کہ آپ کی محفل میں کوئی آ گیا۔ اتنی ریکمنڈڈ زیارت ہے، اور کوئی 1 گھنٹے کی زیارت نہیں۔ عاشورہ پھر بھی بڑی ہے، یہ عاشورہ سے چھوٹی زیارت ہے۔ اگر کوئی شخص 40-40 ڈیز زیارت آل یاسین اس نیت کے ساتھ پڑھ لے کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اس کو ملاقات ہوتی ہے، امام سے ملاقات۔ اب پھر وہی بات کہ امام ملنا چاہتے، امام ملتا، اگر تمہارا نفس پاک ہو، تم کچھ کرو گے، 100% امام تم سے ملاقات کرے گا۔ تو زیارت ہے، اور زیارت آل یاسین تمہاری ہر پریشانی کے لیے اچھی زیارت ہے۔ غیبت امام میں یہ ہائر اوکلٹیشن، اگر کوئی زیارت آل یاسین پڑھتا رہا تو اس کے رزق کے دروازے، اگر خدا نخواستہ، لاکھ بار خدا نخواستہ، اگر کسی کی فیملی پرابلمس ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کا پرابلم ہے، مدر ان لا ڈاٹر ان لا کا پرابلم ہے، الگ الگ پرابلمس، بار بار مجھے فون سارے کہ اس پہ بھی بولو، اس پہ بھی بولو، اس پہ بھی بولو۔ تو تو جتنے پرابلمس ہیں، ڈومیسٹک پرابلمس ہو، کوئی بھی پرابلم، گھر کا بزنس نہیں چل رہا آپ کا، آپ زیارت آل یاسین پڑھو، 40 دن کی نیت سے پڑھو، اس کے بعد دیکھو، اور کسی حالت میں بھی پڑھ سکتے آپ، قبلہ روح ہو جاؤ کھڑے رہ کے زیارت آل یاسین۔ یہ ایسی ریکمنڈڈ زیارت ہے جیسے زیارت عاشورہ کو بولتے کہ گولڈ کی مائن، زیارت آل یاسین بھی گولڈ کی مائن۔ یو گیٹ کلوز ٹو یور امام، زیارت آل یاسین اگر تم پڑھتے رہے، اتنی اچھی زیارت ہے۔ تو علامہ مجلسی نے یہ عمل کیا، علامہ ہلی نے یہ عمل کیا کہ میں امام سے رجوع کر کے امام سے پوچھوں کیا مولا یہ سچ ہے، یہ روایت سچ ہے یا یہ روایت جوڑی گئی؟ ڈائریکٹ امام سے پوچھوں۔ علامہ ہلی جیسی شخصیت، لیکن میں بار بار بولتا کہ ہلی وہ شخصیت ہے، میں اتنا ان سے امپریس ہوں، اتنا امپریس ہوں کہ کیا شخصیت تھی، وہ کیا پرسنالٹی تھی کہ امام نے اس کو لیے جگہ روکی۔ کتنی بڑی بات ہے،
اور ان کا کنٹریبیوشن اگر آپ تاریخ میں دیکھیں. میرا افسوس کہ میری ٹاپک نہیں ہے یہ علماء، ورنہ یہ علماء کی زندگی ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ وہ لوگوں نے کیسے زندگی گزاری اور ان لوگوں نے مولا حسین کے لیے کیا کام کیا، انہوں نے کربلا کے لیے کیا کام کیا. جب کام کیا تو آج وہ زندہ ہے. آپ سوچو ہلی کے زمانے میں 1000 علماء تھے، 1000 لوگ تھے، پیسے والے بہت بڑے بڑے ملینرز تھے، لیکن کسی کا نام ہے کوئی جانتا کچھ نہیں، کچھ نہیں یار، کچھ نہیں. ہلی کے اوپر جو زائر مولا علی علیہ السلام کے روزے میں جاتا ہے، جو بھی نظر، اللہ ہم کو بار بار نصیب کرو مولا کی زیارت. ایک سلوات تو پڑھتا ہوگا، ایک سلوات، فاتحہ نہیں پڑھ رہا، سامنے سے گزرتا، سامنے لکھا ہوا ہے، سلوات تو پڑھتا ہوگا. بالکل مولا کی ذریعے مبارک سے 9-10 قدم کے اوپر ان کی وہ ہے، گریو ہے. ایک سلوات تو کتنے ملینز کی تعداد میں ان کے اوپر سلوات ہوئی ہے اب تک. اس سے بڑا اور کیا کنٹریبیوشن ہوگا کہ مرنے کے بعد سارے لوگوں کے اکاؤنٹس بند ہو گئے، اس بندے کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. تو کوئی تو کام کیا اس نے ایسا کہ جس سے امام اتنا راضی ہو گیا کہ سلمان کو وہ جگہ نہیں ملی، مقداد کو، عمار کو، میسم کو، کھمیل کو وہ جگہ نہیں ملی جو ہلی کو ملی. کتنی بڑی بات ہے. آپ یہ اس طریقے سے سوچو کہ ان کو نہیں ملی، مولا نے اس کو کیوں دی، کیا ریزن تھا، وجہ کیا تھی. کام کیا، امام کے لیے کام کیا، غیبت امام میں کام کی. وہی چیز میں آج اپنے یوتھ کو بولتا ہوں دنیا بھر میں کہ بابا تم بھی تو کچھ کرو، ہم بھی تو کچھ کریں. ہم خالی اگر بیٹھ کے یہ سنے میں نے تو بہت کیا، یہ جو ذہن میں ہے نا یہ نکالنا. اسی کے بعد تم امام کی نصرت کر سکتے، اسی کے بعد تم کروالا والوں کے قریب ہو سکتے. یہ ذہن میں مت رکھو کہ ارے یار میں نے تو بہت کیا اور کتنا کروں، میرے پاس تو نیکی بہت ہے. یہ اتنی بڑی غفلت ہے، اور یہ غفلت ہر کے پاس ہے. میں بہت اوپن ہو کے بات کر رہا آج، اس لیے 4-5 دن رہے گی. یہ غفلت ہر کے پاس ہے. میں جنرل بات کر رہا، پلیز برا نہیں ماننا کہ میں تو بہت ہی اچھا کام کر، میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. یہ فوراً ہمارے سامنے ایک لسٹ آ جاتی اور وہ لسٹ شیطان دیتا. شیطان ایک بولتے تم کیا کر رہے، تم نے تو اتنا کیا اور کیا ہے. یہ کام چھوڑو. اسی لیے بولو، معصوم بار بار بولتے کہ نیکی کو بھولو، گناہوں کو یاد رکھو. آپ بولیں گے اب میں نے کیا ہی کیا جو گناہ پہ یاد رکھو. What I have done, what I have done. یہ ہمارے ذہن میں تصور ہے. تو علامہ ہلی، میں علامہ ہلی کے بارے میں اکثر یہ سوچتا کہ کیا کام ہے اس بندے کا، کیا نیک نفس بندہ تھا، کیا جذبہ تھا اس بندے میں کہ اس بندے نے وہ کام کیا کہ امام علی نے کہا کہ میرے پاس، اور مولا کے پہلو میں کون ہے دونوں طرف، ایک طرف نبی آدم، ایک طرف جناب نوح. 2 نبی، امام علی اور ہلی. بڑی بڑی ہستیاں نہیں ہیں یار. اللہ کے رسول کے زمانے کی کیسی کیسی پرسنالٹیز ہیں. مولا کے جو صحابی تھے وہ لوگ کیسے اپنی جگہ پہ سب صحیح ہے، لیکن ان کا کنٹریبیوشن الگ ہے کہ مولا اتنا خوش ہو گئے، مولا اتنا راضی ہو گئے اس سے، اور اسے کہا کہ تو میرے پہلو میں آ جائے. کسی کو نہیں ملا یہ ہنر جو ہلی کو ملا. تو ہلی نے 40 دن یہ عمل کیا علامہ بننے کے بعد، پہلے نہیں، اور اس دور کے علامہ تھے. تو انہوں نے کیا کیا، 40 ڈیز تک یہ عمل کیا کہ صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مولا کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ کے جد کے میں گریا کرنا تو کیا جنت مل جاتی ہے. دوستو ایک بات بولوں بھائی، ہمارے پاس جنت کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. آپ انصاف سے بولو، انصاف سے بولنا. میں عورت، مرد، لڑکی، لڑکا سب کو بول رہا ہوں، انصاف سے بولو. اتنی عبادت کرتے، اتنا کبھی آپ جنت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے جنت میں لے کے جاؤ؟ بہت کم لوگ ایسے کرتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم. کبھی آپ دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے جنت نصیب ہو؟ کیوں؟ ہم نے گرانٹیڈ لیا، ہم کو اتنا یقین ہے کہ میں تو جانے ہی والا ہوں. ویری گڈ یار. ہم تو دعا کرنا ہی نہیں ہے مجھے. کیوں نہیں کرنا ہے؟ ارے وہ تو میری ہے. ارے بابا آپ کی کیسا ہے؟ میں اس قابل ہوں جنت میں جانے کا؟ یہ برزخ کا پیریڈ گزارنا نہیں ہے. کبھی جنت کے لیے مجھے بہت کم ایسے لوگ ملے کہ جو یہ بولتے یار میں جنت کے لیے ہمیشہ دعا. یہ اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کے بارے میں بار بار دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تم مجھے یہ نعمت عطا کر.
لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں، ورنہ ہر آدمی کو اتنا 200% یقین ہے کہ مجھے تو جانا ہی جانا ہے، ضرور جاؤ گے۔ جنت کسی اور کے لیے اللہ نے نہیں بنائی، جنت جس کے دل میں محبت علی ہے، اولاد علی سے جو محبت کرتا، جو حسین کے لیے کام کرتا، جو معصومین کے لیے کام کرتا، جو اسلام کے لیے زندہ رہتا، اس کے لیے جنت ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات بتاؤں گا، جنت صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اب جنت نہیں ملتی، بہت اوپن ہو کے بات کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کوئی بولتا ہے تو اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ آپ بولیں گے کیوں نہیں ہے؟ اسلام جب آیا تھا مکے میں، پہلا دن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے تم فلاح پاؤ۔ جب جنت تھی 22 ایئرس تک رسول نے تبلیغ کی، آؤٹ آف 23 ایئرس، مور دین 22.5 ایئرس تک، پھر بول رہا 22.5 ایئرس تک ہر آدمی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت تھی 100%۔ نبی آدم سے لے کے خاتم تک ہر دور میں یہی نعرہ تھا، لا الہ الا اللہ اس دور کے نبی کا نعرہ تھا۔ ہمارے پاس 22.5 ایئرس تک مکے میں 13 سال جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولا اس کو جنت ملی۔ لیکن غدیر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت نہیں ہے۔ جب تک ولایت علی کو ایکسپٹ نہیں کرو جنت نہیں ہے۔ اگر جنت کو لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ تھی تو غدیر سے پہلے مرتے۔ غدیر کے بعد جب تک یہ نعرہ نہیں لگو گے، یہ ایمان نہیں رکھو گے، ولایت علی کا نام نہیں لو گے، جنت نہیں ملے گی۔ تو جب جنت نہیں ملے گی، اب ہم تو بولتے ہیں تو ہم کو تو ہے جنت، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دعائیں مت مانگو۔ اس کا مطلب اس لیے کہ اب شیطان گوارا کرے گا آپ کو، شیطان برداشت کرے گا کہ آپ جنت پہ چلے جائیں۔ اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بڑھ جاؤں گا۔ جب تم کوئی اچھا کام کرو گے تمہارے پر حملہ نہیں کرے گا۔ کیا شیطان ریٹائرڈ ہو گیا؟ ہم یہ سمجھیں شیطان ریٹائرڈ ہو گیا کہ میرے پاس تو نہیں آنے والا ہے۔ ارے بابا ہمارے پاس نہیں آئے گا تو اور کہاں جائے گا؟ مندروں میں جائے گا، چرچز کو جائے گا، سینیگاز کو جائے گا، سینما گھر پہ جائے گا، مسجدوں میں جائے گا، کہاں جائے گا؟ وہ کہیں نہیں جائے گا۔ اس لیے نہیں جائے گا کہ ہی نوز کہ مجھے ٹائم ویسٹ کرنا نہیں ہے، وہ لوگ آلریڈی میرے ساتھ ہیں۔ وہ جائے گا کہاں؟ اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جا کے کسی چرچ میں بیٹھوں گا، کسی مندر میں بیٹھوں گا۔ قرآن اٹھا کے دیکھو سورہ بقرہ میں ہی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مندروں میں جا کے بیٹھوں، اس نے کیا کہا؟ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں کہیں اور نہیں بیٹھوں گا۔ تو جب وہ کہہ رہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا تو صراط مستقیم امیر المومنین کا راستہ نہیں ہے تو اور کس کا راستہ ہے؟ صراط مستقیم میرا مولا نہیں ہے تو اور کون ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے کہ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیں میری بات، 100% ہمارے پاس آئے گا۔